السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ذکر کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے قبول کی ان کی دعا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، پس ہم نے دور کی جو ان کو تکلیف پہنچی تھی، ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیے ان کو، اہلہ، ان کے گھر کے افراد واپس دے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ، رحمتًا من عندنا، رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، وَإِسْمَاعِيلَ، اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، وَإِدْرِيسَ، اور ادریس علیہ السلام کا، وَذَا الْكِفْلِ، اور ذو الکفل علیہ السلام کا، كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سب کے سب صبر کرنے والے تھے، سبھی صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور داخل کیا ہم نے ان کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے۔ بس یہ سورۃ الانبیاء کا درس نمبر 13 ہے۔ بلکہ 14 ہے یہ۔ آج کے سبق کا عنوان حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ اور حضرت اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل علیہ السلام کا تذکرہ۔ ربط انبیاء کے واقعات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس سے قبل آپ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، ان کا تذکرہ پڑھا، ان کے فیصلے کا ذکر آپ نے پڑھا، جو بڑے احسن انداز سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کے اور داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں آپ نے جو بات پڑھی تھی، جو فیصلہ انہوں نے کیا، ان کے پاس جو افراد مقدمہ لے کر آئے تھے، اگر سلیمان علیہ السلام نے یا داؤد علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی ایسے کرو، آپ مقدمہ لے کر آئے ہو، پہلے کوئی وکیل پکڑو، اس کو کوئی پیسے شیسے دو، پھر ہمارے پاس وہ وکیل آپ کی بات کرے۔ یہ آج کل جو ایک رواج چل پڑا کہ کوئی بندہ اپنی بات قاضی اور جج کو نہیں کہہ سکتا، وکیل بات کرے گا، شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہر آدمی کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اپنی بات، اپنا موقف، اپنا دعویٰ، اپنے دلائل جج کے سامنے خود بیان کرے۔ گواہ ہے تو جو گواہی اس نے، جو حالات اس نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، جا کر اس طرح خود بیان کرے۔ وکیلوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی یوں یوں آپ کریں تو کیس تب مضبوط ہوگا، آپ ایسے کرنا، یوں یوں لکھوائیں، ذرا جو ہم کہیں گے آپ یہ والا لکھوائیں۔
بھائی اس نے ویسے دیکھا ہی نہیں، وہ کیوں لکھوائی؟ سب سے زیادہ دجل، کذب بیانی، جھوٹ یہ وکیل پڑھاتے اور کہتے ہیں۔ تو گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، وہ آپ نے گواہی دینی ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ وکیل جو آپ کو پٹی پڑھائیں کہ آپ نے یوں 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 کہنا ہے وہ گواہی ہوگی، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو یہاں پر جو قانون نافذ کیا گیا کہ ہر آدمی وکیل کرے، اور پھر چونکہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا مقدمہ لے کر عدالت جا ہی نہ سکے، وکیل وہی کرے گا جس کے پاس کچھ پیسے ہوں گے، ہر آدمی جی وکیل کرے۔ کیوں وکیل کرے؟ وکیل کی ضرورت شریعت کہاں پر دیتی ہے کہ اب یہاں وکیل کی ضرورت ہے؟ اب ایک بندہ ہے، اس کو جج کی زبان نہیں آتی، جج یا قاضی دوسری زبان والا ہے، اس کو پنجابی آتی ہے، جس بندے کا مقدمہ اس بیچارے کو پشتو آتی اور کچھ نہیں آتی، تو وہ اپنا وکیل بنائے کہ میری بات آپ کر لیں، ترجمان بنائے گا، وہ اپنا وکیل بنائے گا۔ یہ بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتا، عدالت جا نہیں سکتا، تو اپنی طرف سے کسی وکیل کو بھیج دے، وہ وکیل ہوگا۔ اور وکیل کوئی بھی اس کی طرف سے نمائندہ بن کے جا کر بات کرے وہ وکیل ہوگا، پیشہ ور کی بات میں نہیں کر رہا۔ آج کل تو یہ پیشہ بن گیا، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب وہ وکیلوں پر بات چھوڑ دی جاتی ہے، وہ کبھی وکیل نہیں آیا، آج جج نہیں آیا، آج دوسری پارٹی والے نہیں آئے، چلو بھائی تاریخ لکھ دیں، وہ بیٹھے ہوئے سے تاریخ لکھ کے دیتے جاتے ہیں، تاریخ لکھ کے دیتے جاتے ہیں، تاریخ لکھ کے دیتے جاتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ 20 سال گزر جاتے ہیں مقدمہ چلتے ہوئے، 20 سال بعد جا کے فیصلہ ہوتا ہے معاملہ ہی سارا جھوٹ تھا۔ تو 20 سال جو اس کے خرچے ہوئے، 20 سال جو اس کو کھپایا، کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے دے سکتے ہو جواب؟ تو انصاف تو تب آئے گا سب سے پہلے یہ وکیلوں والی ڈرامے بازیاں ختم کی جائیں۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے پاس یہ بندے مقدمہ لے کر خود آئے یا کسی کو بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس اگر کوئی اپنا مقدمہ لے کر آتا خود آتا یا پہلے وکیل تلاش کرتے، بھائی وکیل کتنے پیسے دو اور پھر جا کے مقدمہ کرو؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے اجازت دی ہر بندہ خود جا کر اپنی بات کہہ سکے، بتا سکے۔ تو بہرحال اب اگلا چھٹا قصے سلسلے میں ایوب علیہ السلام کا ہے، جن کا صبر بڑا بے مثال تھا، شکر بھی بڑا بے مثال تھا۔ ان کا صبر اور شکر ایک مستقل معجزہ ہے۔ بڑے خوشحال تھے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑے مویشی، گائے، بیل اور اونٹ اور کئی قسم کے جانور۔ حدیث میں تو تعداد کا کہیں تذکرہ نہیں آیا، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا، 3000 اونٹ، 7000 بیڑیں بکریاں اور 1000 بیل یہ ان کے پاس ہوتے تھے۔ کتنی بڑی تعداد ہے، باقی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن بڑی خوشحال زندگی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ایشیائی کوچک کے علاقے میں تھے، آج کل یہ ترکوں کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی۔ بائبل میں ایوب مستقل ایک کتاب ہے، بائبل کے اندر ایوب۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بہت ساری دی، اس کا تذکرہ قرآن حدیث میں نہیں آیا کہ کتنی اولاد تھی، بہت ساری اولاد تھی ان کی۔ بیوی کا نام تھا رحمت بنت فراسیم، رحمت بنت فراسیم۔ بڑے مہمان آتے، چلتا رہتا سلسلہ، کھانا کھلاتے، ہر وقت مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ تو ایوب علیہ السلام ان کو توحید کی طرف بلاتے، دین سکھاتے، عقائد بتاتے۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایوب علیہ السلام تقریر کر رہے ہوتے۔ تو بڑا بے مثال صبر تھا،
اللہ اکبر. آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، آزمائش آ گئی، امتحان لینا چاہا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی سب ختم، دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب بھی دور ہو گئے، ایک بیوی ساتھ رہ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام جیسے انعامات کی بارش تھی تو شاکر تھے، شکر کرتے رہتے تھے، اب پریشانی آ گئی تو صابر تھے. کبھی اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، ایک حرف بھی نہیں نکالا، دعا بھی نہیں کرتے تھے، اللہ سے صحت کے لیے دعا بھی نہیں کرتے تھے شرم کی وجہ سے. کتنا زمانہ اللہ نے میرے اوپر انعامات کیے، اپنی نعمتوں سے مجھے نوازے رکھا اور بہت کچھ مجھے مال و دولت دیا، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا، تو اتنا عرصہ میں نعمتوں میں رہا ہوں، ابھی بیماری کے دن آ گئے ہیں، آزمائش کے دن آ گئے ہیں، تو کیا میں اللہ کو کہہ دوں کہ مجھے ٹھیک کر دے؟ عجیب نظریہ. اتنا صبر کیا، حد ہو گئی. جب بیوی نے بڑا اصرار کیا، بیوی کے اصرار پر آخر کار اللہ سے دعا کی تو اللہ نے صحت عطا کی، اپنے فضل سے دوبارہ خوشحالی عطا کی، اس سے بڑھ کر نعمتیں دی، جتنی اولاد پہلے تھی اتنی اور بھی دے دی، پہلی اولاد بھی واپس مل گئی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اس سے بڑھ کر نعمتیں دی. تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے اس کو اپنے لیے سبق بنائیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں کتنے صبر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ہر موقع پر صبر کرنا چاہیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے صابر بندے ایوب کا قصہ ان کو پڑھ کے سنائیے، ان کا تذکرہ کیجیے. کئی سالوں تک تکلیف میں رہے، شرم و حیا کی وجہ سے دعا بھی نہیں کرتے تھے، سال ہا سال اللہ کی نعمتوں میں نے گزارے، اب مشکل آ گئی تو کیسے دعا کر دوں؟ کہتے تھے جتنا عرصہ نعمتیں کھائیں اتنا عرصہ مصیبت آ جائے، اس کے بعد پھر دعا کروں گا، اتنا عرصہ آزمائش میں رہوں پھر دعا کروں گا. تو بہرحال ان کا ایک اپنا موقف تھا، اپنا ایک نظریہ تھا. جب سوال پیش کیا تب بھی اپنا نظریہ ظاہر نہیں کیا. آپ ذرا آیت پہ غور کیجئے نا، سوال تو پیش کیا لیکن اپنا نظریہ اب بھی ظاہر نہیں کیا. کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہو اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، بس یہ نہیں کہا مجھے ٹھیک کر دے. شکوے تو دور کی بات ہے، حالانکہ دعا کرنا صحت کے لیے بالکل جائز اور درست ہے، کرتے رہنا چاہیے صحت کی دعا، لیکن ایوب علیہ السلام کا اپنا ایک موقف ہے، دعا ہی نہیں کی. اللہ کی رحمت اور اپنی عاجزی کا ذکر کیا، اللہ میں عاجز ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بس آپ رحم کرنے والے. آگے خاموش ہو گئے. مطلب یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ رحمت میں کیا عرض کروں، اس بات سے بھی مجھے شرم آتی ہے. اللہ میری عاجزی اور لاچاری آپ کے سامنے ہے، بس میری عاجزی اور لاچاری آپ دیکھ رہے ہیں، جو چاہیں آپ کریں. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. خود آپ اندازہ لگائیں، کوئی دعا کی اپنے لیے؟ کچھ بھی نہیں کہا. اتنی بات کہ خاموش ہو گئے. بس ان کا یہ کہنا، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دی اور ان کو اہل و عیال بھی دوبارہ عطا کر دی، یعنی اہل و عیال جو فوت ہو گئے دوبارہ زندہ کر دیا اور اتنی اولاد مزید بھی دے دی. اللہ کی طرف سے فرمایا گیا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، ایک چشمہ نمودار ہوگا، اس میں غسل کیجیے. تو ایسا ہی ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے چشمہ پھوٹا، وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جا کر غسل کیا، جس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دی. ساری بیماریاں جو مسائل تھے سب ختم ہو گئے. بالکل ٹھیک، جسم بالکل خوبصورت نکل آیا. اتنا عرصہ بیمار رہے تھے، جسم بالکل ٹھیک نکل آیا، خوبصورتی ظاہر ہو گئی. بیوی آئی، بیوی نے دیکھا، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا ہی خامن ہے. یقین نہیں ہو رہا تھا، حیران رہ گئی. فرمایا میں وہی ایوب ہی ہوں. اللہ نے میرے اوپر دوبارہ انعامات کی بارش کر دی، بیماری کو ختم کر دیا، سارے انعامات بھی واپس کر دیے. فرمایا ہم نے جو کچھ حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا وہ اپنی رحمت اور مہربانی سے کیا، تاکہ اللہ کی عنایات اور رحمتوں کو لوگ سمجھ سکیں. عبادت گزاروں کے لیے یہ بات نصیحت بنے. مگر ایوب علیہ السلام پر یہ ابتلا آزمائش کیوں آئی؟ اس پر مختلف اقوال آپ کو ملیں گے. جو ابتلا ہے 4 طرح کی آزمائشیں تھیں مجموعی طور پر، باقی الگ الگ جمع کرے تو بہت ساری تھی. اولاد مر گئی. نمبر 2 مال سارے کا سارا ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، بڑے دولت مند تھے، سارا مال ختم. نمبر 3 بیمار ہو گئے. نمبر 4 سارے لوگ چھوڑ گئے، بیوی کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں آتا تھا. دنیا کی تو عادت ہے نا، جب بندہ مالدار اور پاس آتے ہیں، غربت آ جائے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. پھر مالداروں کے لڑے لگتے ہیں. حالانکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انعامات کر دیے. اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ قادر ہے. بنی اسرائیل کے جو لوگ بھاگ گئے تھے جہاد کرنے کی وجہ سے، جب جہاد کو حکم دیا بھاگ گئے، جنگلوں میں چلے گئے، اللہ نے سب پر موت طاری کر دی. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اللہ نے کہا مر جاؤ، ہزاروں کی تعداد میں، ہم الوف الف کی جمع الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، مر گئے. پھر اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، قادر ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اور سلامتی بھی دی، بڑے انعامات کیے. اس کے بعد پھر صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسنا شروع ہو گئی. حضرت ایوب ان کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے. سونے کی ٹڈیاں کپڑوں میں جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب، کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے غنی نہیں کر دیا؟ میں نے آپ کو اتنا مال دے دیا، کیا ضرورت ہے ان کی؟ فرمایا کیوں نہیں یا اللہ، بڑی انعامات آپ نے کیے، لیکن آپ کی برکت سے تو غنا نہیں ہے. آپ جب مزید برکت دینا چاہتے ہیں تو میں کیا ہوں اس سے پیچھے ہٹوں، میں لوں گا. مطلب یہ تھا کہ سونے کی ٹڈیوں کی طرف رغبت کرنا یہ دنیاوی غرض سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ ٹڈیاں آپ کی طرف سے بلا کسی سبب کے مجھے مل رہی ہیں، بلا شبہ یہ برکت ہے، اس لیے میں ان کو جمع کر رہا ہوں. آپ جب نعمتیں دے رہی ہیں تو میں کیوں اعراض کروں؟ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل رہی ہو بندہ اس سے اعراض کرے تو سامنے تکبر کرتے ہیں. بندہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اللہ کی برکت سے مستغنی تو نہیں ہو سکتا، برکت تو چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے طلب زیادہ کرنی چاہیے، یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے. اللہ سے زیادہ مانگنا قناعت کے خلاف. یا اللہ اتنا دے میں کسی کا محتاج نہ رہوں، یا اللہ اتنا دے کہ میرے پیسے سے غریبوں کے چولہے جلیں. جتنا مانگے اچھی بات ہے، جتنا زیادہ مانگے. ہمارے بعض اکابرین کے یہاں تو معمول تھا، وہ یوں دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری زکوٰۃ بڑھا دے. غور کیا جملے پہ، یا اللہ ہماری زکوٰۃ بڑھا دے. زکوٰۃ کیسے بڑھتی ہے؟ مال زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ بڑھے گی. تو کیا مطلب زکوٰۃ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ غریبوں کو، محتاجوں کو فائدہ ملے گا. ابھی پچھلے ماہ حضرت جی سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے عرفات میں
مجھے 9 کروڑ روپے دے دے. کتنے؟ 9 کروڑ روپے اللہ مجھے دے دے. کتنے صادق نوجوان لگتے ہیں بابا جی آپ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ 9 کروڑ. بابا کہنے لگا بیٹا تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، برکت مانگنی چاہیے. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے. تفاسیر میں مختلف باتیں، ایک قول 3 سال، ایک قول ہے 7 سال، اور ایک قول ہے 13 سال، ایک قول ہے 18 سال. اتنا عرصہ بیمار رہے. علامہ ابن حجر اسقلانی جو اس فن کی بڑی ماہر شخصیت ہیں، اسماء الرجال میں بڑی مہارت والے ہیں، وہ 13 سال والی بات کو سند کے اعتبار سے قوی قرار دیتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے جو 13 سال والی بات ہے وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہے. 13 سال، اور بیماری بھی کوئی عام بیماری نہیں تھی، بہت سخت بیماری تھی، بڑی شدت میں تھے. باقی کس وجہ سے بیماری آئی قرآن و حدیث نے یہ بھی نہیں بتایا. کیوں بیماری آئی، کیوں آزمائش آئی، بس اللہ اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کو سبق دینے کے لیے کہ جو میرے بندے ہیں ان پر نعمتیں ہوں تب بھی وہ شکر کرتے ہیں، جب کوئی پریشانی آ جائے تب بھی وہ صبر کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیمار کر دیا. بس کہ پہلے شکر تھا، اب صبر ہے. شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ باقی جتنی باتیں، مثلا ایک بات یہ کہی جاتی ہے، تفسیر میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی مالدار ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، تو اس وجہ سے آزمائش آ گئی. اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب راستے میں جا رہے تھے، ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت کی شکایت کی اور حضرت ایوب سے کہا میری مدد کریں. تو حضرت ایوب کو جلدی تھی، چلے گئے، مدد نہ کر سکے، اس وجہ سے آزمائش آ گئی. اور ایک بات یہ لکھی ہے، ایک دن اہل خانہ سے کہا بکری ذبح کرو، اس کو بھونو تلو، خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ. باقی عام عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب ایسا کوئی کھانا بناتے اچھا کھانا، سب سے پہلے پڑوسیوں کو دیا کرتے تھے. اب کی بار پڑوسیوں کو نہ دے سکے، اس وجہ سے آزمائش آ گئی. لیکن یہ اور بھی بہت باتیں، یہ 2-3 باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو تفاسیر میں ملیں گی، لیکن یہ زیادہ تر اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں. بنی اسرائیل نے جو باتیں نقل کی، اسرائیلی روایات میں جو باتیں ان کو مفسرین نے لے کر لکھ دیا. حقیقت میں اللہ ہی جانتے ہیں کیا آزمائش آئی، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ سب اسرائیلیات ہیں، اور اسرائیلیات میں تو بڑے عجیب عجیب کیا کیا کسی اور کہانی ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں ان کا تذکرہ نہیں چھیڑتا. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ فضولیات ہیں ساری. اور پھر اسرائیلی روایات میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کیا تھی. اب بعد نے یہ لکھا کہ ان کا جسم پھٹ گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا، سارا جسم زخم تھا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں، اب پوری بات سننا، ادھوری بات نہ سننا پھر جا کر میرا کہنا کہ میں نے یوں کہا. میں صرف بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، اس لیے بتا رہا ہوں. جو من گڑت بات ہو اس کو اس لیے بتانا کہ یہ من گڑت ہے، اس لیے بتانا جائز ہے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. جب کوئی کیڑا زخم سے نیچے گرتا پھر اٹھا کر اس میں ڈالتے کہ بھائی اپنی خوراک کو کھاؤ، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو. تو یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، یہ بھی اسرائیلی روایت ہے. قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر نہیں ہے، بس ان کو تکلیف پہنچی ہے، بیمار ہوئے ہیں. کیا بیماری تھی ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتے ہیں، بس بات ختم. اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات نہیں بتائی، ہمیں اس کی کھوج میں پڑنا کیا ضرورت ہے. بعض لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے، قرآن حدیث کے ہزار مسائل ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے،
نہ ان کو پوچھتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں، نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے، فضولیات۔ اور جی وہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ بھائی آپ کو کیا غرض ہے؟ آپ نے جا کر رنگ بدلنا اس کا؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری تھی؟ بھائی اللہ نے نہیں بتایا، آپ کو کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا پھل کھایا تھا؟ اللہ نے نہیں بتایا، بس پھل تھا۔ شجرہ کا، درخت کا کیا تھا؟ اللہ نے نہیں بتایا۔ تو آپ جا کے اللہ سے پوچھ لو کیا کھایا، ہمیں تو نہیں پتا۔ یہ پہلے میں نے کہا کہ ایک فقیہ سے ایک آدمی کہنے لگا شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب شیطان کی شادی ہوئی میں وہاں موجود نہیں تھا، مجھے کیا پتا اس کی بیوی کا کیا نام۔ بس لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ سوال نہیں کرتے کہ ہمارا عملی زندگی میں کس چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری تھی جان کر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ نے جب نہیں بتایا تو اپنی طرف سے اسرائیلی روایات میں جو باتیں گھڑی ہوئی اور جمع کی ہوئی ہیں ان کو شروع کر دینا، بیان کرنا ممبروں میں، آپ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، بالکل درست نہیں ہے یہ۔ اور اسرائیلیات میں تو یہاں تک ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور لوگوں نے ان کو اٹھایا اور جا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، معاذ اللہ۔ نبی کو اللہ ایسی بیماری نہیں لگاتے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں، یاد رکھیں۔ کسی بھی نبی کو اللہ ایسی بیماری نہیں لگاتے جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ نبی سے نفرت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں جو بھاگتے ہیں وہ عقائد کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، سیرت اور کردار کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے نبی جب عقیدہ بیان کرتے ہیں تو ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، اس لیے پاس نہیں آتے کہ ہمارا عقیدہ ٹوٹتا ہے۔ ورنہ نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے، صحیح سالم اور مضبوط جسم والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو 40 مردوں جتنی طاقت دیتے ہیں، تو یہ کہنا ان کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا، سب بھاگ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، گھر سے نکال پھینکا، یہ غلط اسرائیلیات ہیں۔ باقی بیمار ہوئے، تکلیف پہنچی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، اہل و عیال ختم ہوئے جیسے قرآن نے کہا، بس ہم اتنا مانتے ہیں جتنا قرآن اور حدیث نے بتایا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑوں کا پڑنا یہ ناممکن بات ہے، کہ نبی کے جسم کو کوئی چیز کھائے ناممکن بات ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، تو باقی چیزوں پر بھی حرام ہے، نبی کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی۔ وفات کے بعد بھی نبی کے جسم کو صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، نبی کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی، نہ مٹی کھا سکتی ہے، نہ کوئی کیڑا مکوڑا کوئی جانور کھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ علامہ آلوسی نے یا جن حضرات نے بھی اس روایت کو لکھے وہ اسرائیلی روایت ہے، اس کو لے کر دلیل بنا لینا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے، کیا بیماری تھی، کیا مسئلہ تھا، یہ نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا۔ لہذا میں دوبارہ بلکہ اس سے بارہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے جو یہ بات بتائی ہے آپ کو بتانے کے لیے بتایا کہ کیڑے پڑنے والی بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ بات سنائی۔ تو بہرحال ایسے سوالات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا بیماری تھی، بس اللہ جانتے ہیں کیا بیماری تھی، ہمیں نہیں پتا۔ ساتواں قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیا سرسری طور پہ۔ یہ بھی اپنے صبر میں بے مثال تھے۔ ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ ان حضرات پر بھی پریشانی آئی، قوم والوں نے تنگ کیا، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے۔ ہر ایک کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، بڑی بڑی تکالیف انہوں نے اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کتنی تکالیف اٹھائیں، کتنی تکالیف۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ کا حکم آ گیا چھوڑ آئیے ان کو، جہاں پر اس وقت بیت اللہ ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور آج وہ جگہ کہ ہر وقت لاکھوں ہوتے۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ وہاں تھی کتنی مشقت، جنگل، پہاڑ، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ، بس بیچ میں کھڑے اوپر صرف آسمان ہی نظر آتا۔
اور کچھ بھی نہیں، وہاں پر چھوڑ کے گئے۔ کتنی مشقت برداشت کی ہوگی باپ کے بغیر، بچپن باپ کے بغیر گزارا، اور سال بعد یا کہیں ایک آدھ بار ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آ کے دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ اللہ کا حکم یوں تھا، مجاہدہ کروانا تھا ان پہاڑوں پر۔ اب اپنے بچوں سے سوچیں کہ ہمارے بچے ایک دن میں دکان پہ نہ جائیں تو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، نہ وہاں پر کھانے کی کوئی چیز، نہ کوئی دکان، کھانا پتہ نہیں کیا، کبھی کیا کھایا ہوگا، کبھی کیسے گزارا کیا ہوگا، پانی بھی ختم ہو گیا، پھر ایڑیاں رگڑنے سے وہ زمزم نکل آیا۔ تو کتنی مشقت کی زندگی گزاری ہوگی ایک بیٹے اور ایک والدہ نے۔ پھر اس والدہ نے بچپن میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، پھر آگے بڑھے جی، اللہ کا حکم آ گیا ان کو ذبح کر دیجیے۔ اپنی گردن پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے مصائب آئے، آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، پورا اترے۔ یا ابتی افعل ما تؤمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا ابو چھوڑے، خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے کر لیجئے، کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ فلما اسلما، اللہ کے آگے سر جھکا لیا، جبین جھکا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کر دی، بڑے زور زور سے چھری چلا رہے ہیں، چلتی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے آواز دے دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ جو خواب میں دیکھا وہ آپ نے خواب دیکھ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو لہذا آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ذبح کر تو رہے ہیں نا، چھری تو چلا رہے ہیں، آگے ہو نہیں رہا۔ خواب میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں اسماعیل میں نے دیکھا کہ تجھے ذبح کر چکا ہوں، یہ نہیں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، جتنا خواب دیکھو اتنا کر لیا۔ حضرت ابراہیم تو چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، حضرت اسماعیل بھی چاہتے تھے اللہ کے راستے میں میری گردن کٹ جائے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ کیا اس واقعے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ نہیں ذبح نہیں ہونا، بس ویسے ہی چھری چلانی؟ اگر پتا ہوتا تو امتحان کس چیز کا؟ پتا نہیں تھا، پتا صرف اللہ کو تھا کہ ذبح ہونا نہیں، میرا خلیل میری بات پہ اترتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا تھا۔ تو یہ امتحان، اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میں تو ذبح کروں گا لیکن بیٹا ذبح ہوگا نہیں، بیٹا بھی نبی، اس کو پتا ہوتا کہ ابا جان چھری چلائیں گے لیکن میری گردن کٹے گی نہیں، ہوگا امتحان یہ؟ اس کو کون امتحان کہتا؟ آپ کو میں 3 سوال بتا دوں، یہ 3 سوال ہیں، اور بتاؤ بھی دوں کہ یہ بس خالی جگہ پر 3 حرف لگنے ہیں، بس ایک پہلے میں یہ ہوگا، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چلیں آپ کے امتحان آ جائیے، بیٹھیے، امتحان ہوگا یہ؟ اس کو کون امتحان کہتا؟ جو پہلے بتا دیا جائے وہ امتحان نہیں ہوتا، تو امتحان تھا یہ، پہلے نہیں بتایا تھا۔ تو کتنی صبر اور آزمائش والی زندگی تھی انبیاء کرام کی، بڑی بڑی تکالیف اٹھائیں۔ تو باقی اسماعیل علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آپ نے مختلف مقامات پر پڑھا ہوا ہے، اور اسی طرح ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کا تذکرہ بھی سورۃ المریم میں مختلف چیزیں کی ایجاد کے حوالے سے بھی آپ نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ لیا۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ بعض حضرات کے نزدیک ادریس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، اس میں محقق قول کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے گزر گیا۔ اور اس طرح حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں نبی نہیں، یہ نیک بندے ہیں، لیکن صحیح قول محققین کی رائے یہی ہے کہ حضرت ذوالکفل بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ذوالکفل بھی نبی تھے۔ بہرحال سب نے بڑی بڑی آزمائشیں اور تکالیف برداشت کی۔ قرآن کا ظاہر بھی یہی بتا رہا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے۔ باقی ذوالکفل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں عدل و انصاف کرتے تھے، عدل و انصاف کے کفیل تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کی پرورش اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، جو بھی کوئی فقیر ہوتا، مسکین ہوتا، محتاج ہوتا، اس کی پرورش اپنے ذمہ لے لیتے، بھائی تجھے میں سنبھالوں گا۔
تیری خوراک تیرا کھانا پینا میرے گھر ہو. اس وجہ سے ان کو ذوالکفل کہتے ہیں، کفالت میں لے لیتے تھے. بڑے نیک اور صالح آدمی تھے. تو بہرحال محققین کی رائے یہی ہے کہ ذوالکفل بھی کیا تھے؟ نبی تھے. یہ چند انبیاء کرام کا مختصر تعارف یہاں پر آپ کو کرایا گیا. امید ہے کہ اچھی طرح آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا سبق بس اتنا ہی تھا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں.